السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو آج آپ کے سامنے میں ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوں۔ اس ٹاپک کی کیا وجہ ہے، یہ میں کیوں لایا ہوں، یہ اصل میں ٹاپک ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ میرا جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کی توفیق سے رہتا ہے، جانا ہوتا ہے، حاضری کی توفیق مل جاتی ہے مسجد نبوی کی، تو وہاں بہت سارے چیزوں کا دیکھنے کو موقع ملتا ہے کہ لوگ سامنے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کے عیوب نہیں دیکھنے چاہیے، لیکن بعض معاملات میں علم کی کمی ہے، معلومات کی کمی کے باعث لوگ ایسی کچھ غلطیاں کرتے ہیں جو بے ادبی میں شمار ہوتی ہیں۔ اور وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے سامنے جاتے ہیں تو آج کل کے خاص طور پہ حالات میں لوگوں کے پاس موبائل کیمراز ہیں، ویڈیوز یا پکچرز بنانے کے شوق میں ہوتے ہیں، یا وہ جالیوں کے اندر دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے۔ یقیناً ہر مسلمان کا یہ شوق ہے کہ جالیوں میں کیا ہے۔ وہ یہ حصہ ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، یہ والا حصہ کہ آخر اس میں کیا ہے، اس میں کیا ایسا ہے، اس کی کیا تعمیر ہے، قبریں کہاں پر ہیں، کیا کیا اس میں شامل ہے، یہ والا پورشن۔ تو یقیناً لوگوں کا ایک تجسس ہوتا ہے کہ اندر کیا ہے، تو یا قبریں نظر آتی ہیں یا نہیں آتی۔ بعض دفعہ لوگوں کو علم بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود جالیوں میں جھانک رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے اس طرح سے جانا یقیناً یہ بے ادبی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بے ادبی سے بچائے، ہمیں ہمیشہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ قبر کے سامنے ہو، چاہے وہ غائب میں ہو۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پر حاضری ہے، مسجد نبوی میں حاضری ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر آدمی کی قبول فرمائے۔ سو ان معلومات کو آپ کے سامنے میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آخر یہ تعمیر یہاں تک کیسے پہنچی، یہ گنبد کب بنا، قبروں کی لوکیشن کیا ہے، کیسی بنی ہوئی ہیں، یہ سب۔ تو میرے دل میں آتا تھا کہ کوئی ایسا چھوٹا سا کام میں بھی کروں، کوشش ہو جائے میری طرف سے ایک حصہ شامل ہو جائے۔ اور میری آپ سے درخواست ہوگی سننے والوں سے کہ آپ اس ویڈیو کو، اس انفارمیٹیو ویڈیو کو ضرور اپنے حلقہ احباب میں شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے مدینہ منورہ جانے والا، مسجد نبوی جانے والا اس ویڈیو کو دیکھ لے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو اسے معلوم ہو کہ یہاں کیا ہے اور یہ کیسے ہے۔ سو یہی میرا مقصد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ریاکاری سے اور کسی بھی ایسے غلط چیز سے بچائے جو میرے اعمال کے نقصان میں ہو، میرے لیے نقصان دہ ہو۔ سو میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا آگے، تاکہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچیں۔ اصل میں یہ ایک کتاب ہے جو مسجد نبوی کے امام صاحب نے لکھی، اور انہوں نے اس کی پھر تشریح کی۔ شیخ عبد الرحمن السدیس اور مسجد نبوی کے ایک امام ہیں، انہوں نے اس کو بیسیکلی لکھا، اور اس کے اندر تمام جو وضاحتیں موجود ہیں وہ مختلف تاریخ کی کتابوں سے ہیں، کچھ احادیث سے ہیں، کچھ سیرت سے ہیں، کچھ تاریخی روایات ہیں، کچھ احادیث کی کتابوں سے ہیں۔ سو اس کے ذریعے اس کی معلومات کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور بہت خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے تصویری حالت میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہی میں آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کروں گا۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ویڈیو کے آخر تک آپ کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی شافی معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ سو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ آج کل اندر سے ایسا دکھتا ہے۔ یہ دیوار ہے، اور دیوار پر سبز رنگ کا کپڑا موجود ہے۔ یہ جو سبز رنگ کا کپڑا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تقریباً 1974، 974 یا 72 تقریباً، اس میں یہ آخری بار یہ بدلا گیا تھا، اس سے کے بعد یہ نہیں بدلا گیا۔ تو یوں سمجھ لیجئے اس کپڑے کو کم و بیش 50 سال ہو چکے ہیں، اور یہ چادر ویسے ہی اوپر جو جو روزہ جو ان جالیوں کے اندر جو کمرہ ہے اس میں موجود ہے۔
اب آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کیا کیا معلومات ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام قبر کی تعمیر کے مختلف مراحل ہیں، اور قبروں کا رخ کیا ہے، دیواروں کی تعمیر کیسے ہوئی، گنبد کی تعمیر کیسے ہوئی، کیا ہوئی، کب ہوئی، کس نے کی، قبروں کو کب دیکھا گیا، کسی نے آخر اندر سے قبریں دیکھی کہ قبر ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، یعنی قبر مبارک کی کوئی اپنی آنکھوں سے زیارت کر سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو مسجد نبوی جب بھی جانے کا موقع ملے تو سب سے اہم چیز وہاں پر ادب ہے۔ کوشش کریں پلیز ویڈیوگرافی پکچر گرافی سے گریز کریں، یہ مسجد کی ادب کے بھی خلاف ہے، اور مسجد نبوی کے ادب کے تو شدید ترین خلاف ہے۔ اور بیت اللہ جانے کے بعد بھی مسجد الحرام میں بھی پلیز تصویر سازی ویڈیو سازی سے بچیں۔ آج کل لوگوں نے خانہ کعبہ کا جو مطاف کا حصہ ہے اس کو اسٹوڈیو بنا دیا ہوا ہے، یعنی گویا کہ بیت اللہ کی حرمت ہی جیسے باقی نہیں رہی ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کس مقام پر آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے حالات سے بچائے، ہمارے دلوں کو اپنے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات کو شروع کرنے سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی، یعنی آج جو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی آپ کی قبر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گھر ہیں ان کے بارے میں آ، دو جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں الفاظ۔ ایک ہے بیتن، بیتن کا مطلب ہوتا ہے گھر، دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے حجرہ۔ اچھا، بیتن عربی زبان میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا ایک ہی کمرہ ہو اور اس کے آگے کوئی صحن نہ ہو، بس کمرہ ہو، اسے بیت کہتے ہیں۔ اس کی تعداد 5 تھی، یعنی 5 امہات المومنین ایسی تھیں جو صرف ایک کمرے میں رہتی تھیں۔ اور دوسرا حجرہ کہلاتا ہے، حجرے میں ایک کمرہ اور کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا صحن، اس کو حجرہ کہتے ہیں عربی میں، حجرہ۔ اور اس کی تعداد 4 تھی، یعنی 4 امہات المومنین ایسی تھیں جو حجروں میں رہتی تھیں۔ تو یہ تو ہو گیا حجرہ اور بیت کا فرق۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرہ اور بیت ہیں ان کی کیفیت کچھ ایسی تھی، یعنی ہوگا یہ کہ جو یہ پورشن ہے، یہ پورشن اگر صرف یہ ہے اور سامنے والا نہیں ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ بیتن ہے، یہ بیتن ہے، یہ چھت والا ہے۔ اور جو سامنے کا یہ پورشن ہے جو صحن نما ہے، اس کو اس کے ساتھ ملا کر کہا جائے گا یہ حجرہ ہے۔ تو یہ حجرہ کہلاتا ہے، سو پورا ملا کر پھر حجرہ ہی کہلایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے حصوں کی باتیں کریں گے، حصوں کی بات کریں گے، تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ بیتن ہے، اور یہ پھر یہ والا حصہ حجرہ ہے، اس بیت کا حجرہ ہے، یعنی جس میں بیٹھا جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو جو حجرہ ہوتا تھا اس کی یہ تقریباً کیفیت تھی کہ جو کمرہ ہے وہ مٹی کی اینٹوں کا بنا ہوتا تھا، لکڑی کا اس کا دروازہ تھا، اور جو صحن تھا جس کو حجرتن کہا جاتا ہے وہ کھجور کے جو شاخیں ہیں ان سے بنا ہوا تھا، اور اس کا دروازہ اون کی کپڑے کا تھا جس کا تقریباً رنگ کالا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ مسجد نبوی کا تقریباً پورا ایک نقشہ ہے کہ مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسی تھی۔ یہ قبلہ رخ ہے، اس طرح قبلہ کی جانب رخ تھا، اور مسجد نبوی کے ارد گرد جو ہے وہ گھر ہوا کرتے، تو یہ والی دیوار مسجد نبوی کی تھی یوں، اور سامنے والا ایک مین اس میں داخلی دروازہ تھا، اور اس کے ارد گرد گھر تھے۔ اب گھروں کی ترتیب کیا تھی؟ سب سے پہلا تو یہاں پر گھر تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی دیکھیں نا بیتن و حجرتن لکھا ہوا انہوں نے، کہ یعنی بیت یعنی کمرہ اور ساتھ اس کے حجرہ دونوں ملا کر تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور اس کے بالکل ایڈجسٹنٹ ساتھ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ اس کو چھوڑ کر آگے پھر بیت و حجرہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ سو ٹوٹل ملا کر جو حجرے تھے وہ کم تھے اور گھر زیادہ تھے، یعنی 5 گھر تھے، 4 حجرے تھے۔ اچھا، امہات المومنین کے جو گھر ہیں وہ تقریباً اس طرح سے تقسیم تھے، یعنی ایک کارنر پہ 3 امہات المومنین کے گھر تھے: زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ اور سیدہ سودا رضی اللہ عنہما، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی۔ سو یہ گھر اس طرح سے تھے۔ پھر کچھ امہات المومنین کے گھر بالکل جو سامنے کی مسجد کی دیوار تھی، یعنی داخلی دروازے کی، اس کے ساتھ تھے، اور یہ بیت تھے چاروں، یہ چاروں بیت تھے، یعنی یہ حجرے نہیں تھے بلکہ بیتن تھے۔ اور ان کے بیچ میں صحابہ کے گھر تھے، یہاں پر کچھ صحابہ کے گھر تھے اور ادھر بھی صحابہ کے گھر تھے۔ سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہاں پر تھا جو مسجد کے دائیں جانب پڑتا ہے، اور جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، ان کا گھر اس کے یعنی اپنی بہن کے بھی بیک سائڈ پر تھا۔ آل عمر کا گھر یہاں پر کہلاتے ہیں۔ سو بہرحال
یہ تقریباً ایک نقشہ ہے کہ امہات المومنین کے گھر اور صحابہ کے گھر کس ترتیب میں ہوا کرتے تھے. آج بھی یہاں پر خوخت و ابو بکر کے نام سے ایک پٹی لگی ہوئی ہے، اس کے نیچے ایک دروازہ ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر اس طرف تھا. میں نے اپنے گروپ میں ایک دفعہ پکچر شیئر بھی کی تھی، وہاں سے میں نے بنائی تھی. سو یہ مسجد نبوی کا کچھ نقشہ تھا، اور اس طرح گھروں کی ایک ترتیب تھی. تو چونکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ یہ والا حصہ ہے، تو ہم اور اس میں یوں شامل کر لیجئے اس کو اس طرح سے اور اس طرح سے. اتنا پورشن ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اسی کے بارے میں ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ. سو یہ تقریباً گھر کا جو صورتحال تھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. مٹی کی جو اینٹیں ہیں ان کی دیواریں تھیں، اور قبلہ کی جانب یہ گھر تھا، اور شمال کی جانب یعنی اور یہ سائڈ پر اس طرف یہ مسجد نبوی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر کا دروازہ تھا وہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا. اس کے بعد یہ اس گھر کی تقریباً یعنی جو چوڑائی لمبائی دیکھ لیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی. اور آج ہم دیکھیں ہمارے گھر ماشاءاللہ صحن والے بڑے بڑے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم لوگ ناشکری کر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو چوڑائی تھی کمرے کی وہ تقریباً 5.2 میٹر تھی ایک سائڈ سے، اور دوسری سائڈ سے 3.5 میٹر تھی، اور دوسری سائڈ ایک اور سائڈ سے 4.9 میٹر تھی جو قبلہ کی جانب ہے. اور اس کی جو بلندی تھی وہ تقریباً 2 میٹر تھی. 2 میٹر بولیں تو 6 فٹ، اور میری ہائٹ 6 فٹ ہے، تو اندازہ کر لیں کہ کتنا کمرہ تھا. یعنی میں اگر کمرے میں داخل ہوں تو چھت کو میرا سر جو ہے وہ لگے گا. اور جو کمرہ تھا اس کے اوپر اسی طرح کھجور کے جو شاخیں ہیں اس سے اس کو ڈھکا گیا تھا. لکڑی کا دروازہ تھا. اسی طرح جو دیواریں تھیں حجرہ کی، اس کو بھی وہی کھجور کی شاخوں سے بنا ہوا تھا. اور جو حجرہ کا جو دروازہ تھا وہ موٹے اون کے کپڑے کا تھا، کالے رنگ کا، جو لٹکا رہتا تھا. تو یہ تو ایک جو اجمالی نقشہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا، وہ اس طرح سے تھا. اب مزید اس کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوتی ہے 11 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تقریباً 11 ہجری میں ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں ہی بنائی گئی. یعنی حجرہ اور گھر جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، دیکھیں کیا قسمت پائی کہ اپنے شوہر اور امام الانبیاء کا جو قبر مبارک تھی وہ گھر میں ہی بنائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایک کونے میں اس طرح سے بنائی گئی تھی، اور اس کے ساتھ پھر یہ ایک چادر لٹکا دی گئی، کپڑے کی چادر لٹکا دی گئی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حصے میں مقیم رہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جو عمل ہوا یہ وہ تھا 11 ہجری، یعنی 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے، اور قبر مبارک وہیں بنائی گئی، قبلہ رخ اس طرح سے. اور قبر کی جو ڈائریکشن، آج ہم سلام کرنے جب گزرتے ہیں تو ہم یوں گزرتے ہیں، لیکن ہم کافی فاصلے پر ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. تو یہاں سے ہم گزرتے ہیں، یعنی مرد حضرات یوں چلتے جاتے ہیں اور یہاں سے سلام کرتے ہیں اور یوں گزر جاتے ہیں. یہاں دروازے سے نکل کر پھر بقیع کی طرف راستہ نکل جاتا ہے. اور اس کے بعد صحابہ کرام جو اس کمرے میں داخل نہیں ہوا کرتے تھے، کچھ صحابہ کرام اجازت لیتے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اجازت دے دیتی تو اندر جاتے تھے. ورنہ ایسا نہیں تھا کہ ہر آدمی آ رہا ہے جی میں نے جانا ہے. تو کوئی صحابہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبے کو پہچانتے تھے تو وہ ان کو تکلیف نہیں دیتے تھے، کیونکہ یہ تکلیف دینے والی بات تھی. اب دیکھ لیں صحابہ کرام کی سمجھ کا مقام، کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہیں دیتے تھے. اور آج کا دور ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. سو اندازہ کریں کہ صحابہ کی تربیت کیسی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہیں دیتے تھے کہ ہمیں قبر کی زیارت کرنی. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آیا، اگلے مرحلے میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جو ہے بنائی جاتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی طرف بنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو چادر ہے اس کو تھوڑا آگے لٹکا دیا جاتا ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے 13 ہجری میں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیوار یہ بنی تھی کھجوروں سے، اس کو مٹی کے اینٹوں سے بنوا دیا. یہ تبدیلی آئی، یعنی 11 ہجری سے 13 ہجری
تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کا جو دیوار تھی کھجوروں سے، اس کو مٹی کی اینٹوں سے تعمیر کروا دیا۔ تو دیکھ لیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت والی ہیں اور امام الانبیاء کی زوجہ ہیں، اور ان کے گھر کی کیفیت دیکھ لیں، صرف اتنے سے پورشن میں آپ سوتی تھی۔ تو ٹوٹل یہ مان لیجئے یہ 5 میٹر تھا، ابھی ہم نے جیسے کہ پڑھا، تو یہ 5 میٹر میں سے کتنا میٹر بچ گیا ہوگا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد؟ تقریباً 3 میٹر۔ تو تقریباً 3 میٹر کی جگہ پر وہ اپنی رہائش اب گزار رہی تھی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، اگلے مرحلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، جو ہے 23 ہجری، یعنی 10 سال بعد۔ 10 سال بعد ان کی وفات ہوتی ہے، سبحان اللہ، اندازہ کریں۔ پھر وہ جو چادر کپڑے کی تھی وہ ہٹا کر باقاعدہ ایک مٹی کی باریک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے، اور اس دیوار میں تاریخ میں آتا ہے کہ چھوٹا سا ایک گزرگاہ بھی تھی، یعنی چھوٹا سا دروازہ جو قبروں کی طرف جاتا تھا۔ اب اس جگہ کی جو چوڑائی ہے وہ بن گئی 0.8 میٹر، 0.7 میٹر، 0.7 میٹر بول لیجئے، تقریباً کہہ لیجئے 2 فٹ سے بھی زیادہ۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر رہتی تھی، بس یہ ان کا پورشن تھا، یہ چھوٹی سی جگہ، اور اب یہ ان کے پاس تھا۔ تو یقیناً وہ زیادہ وقت یہیں گزارتی تھی، کیونکہ یہاں تو ابھی دروازہ نہیں تھا، تو کپڑے کا بنا ہوا تھا، تو یعنی دونوں کو وہ استعمال کرتی تھی۔ تو یہ مان لیجئے یہ 1 میٹر کہہ لیجئے آپ کہ 3 فٹ 3.5 فٹ کی جگہ میں انہوں نے اپنی کتنی زندگی گزاری؟ تقریباً 30 سال بنتے، 30 35 سال انہوں نے اس پورشن میں گزارے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد وفات ان کی بہت دیر بعد 57 58 ہجری میں جا کر ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو 35 سال کا عرصہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بابرکت مقام پر گزارا۔ یہ ہمیں سوچنا ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارا۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدفون ہونے کے بعد دیوار جو قائم کی گئی وہ دیوار مستقل رہی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، اگلے مرحلے میں یہ تقریباً فائنلی پھر نقشہ جو بن گیا کہ قبریں اب اس کے اندر تھیں، یعنی ایک قبر مبارک یہاں، دوسری اس طرح یہاں، اور تیسری اس طرح سے یہاں۔ تیسری جو عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قدم مبارک کے پاس تھی، اور یہاں ایک دیوار بنا دی گئی جو جس سے وہ آئسولیٹ ہو گیا۔ یہ تقریباً اب جو کمرے کی حالت بن گئی جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر تھی۔ اب اگلا مرحلہ آتا ہے، یعنی 58 ہجری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ اس کی وفات کے بعد یہ جو کمرہ تھا اس کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، اور یہاں اینٹوں کی چنائی کر دی جاتی ہے، اور باقاعدہ دیوار بنا کر اس کمرے کو مستقل بند کر دیا جاتا ہے، یعنی اب اس میں کسی کا داخلہ ختم۔ اب یعنی دیکھ لیں 58 ہجری، 58 ہجری کے بعد اب کب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی جو دونوں کی قبریں ہیں ان تک کوئی نہیں جا سکتا، بس ٹاپک کلوز ہو گیا 58 ہجری کو۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا 88 ہجری میں، خلیفہ الولید بن عبد الملک اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو مدینہ کا والی، گورنر کہہ لیجئے، بنایا۔ تو گورنر بنانے کے بعد اس نے کچھ کاموں کا حکم دیا۔ ایک تو مسجد نبوی کی توسیع کرنی تھی، دوسری امہات المومنین چونکہ اس وقت تک وفات پا چکی تھیں تو ان کے حجرات اور ان کے جو کمرے ہیں ان کو مسجد نبوی کا حصہ بنانا، یہ اس میں شامل تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے مٹی کے اینٹوں سے بنی دیواروں کو گرا کر سیاہ پتھر سے بنایا جائے، اور کوئی کھڑکی دروازہ نہ ہو، انہی بنیادوں پر تعمیر کی جائے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر اور حجرہ کی تعمیر کی تھی۔ سو یہ حکم جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کو ملے خلیفہ کی طرف سے، لے جی یہ کمرہ تعمیر کر دیا گیا۔ یہ کمرہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھت والے کمرے کے اوپر تعمیر کیا گیا، تو یعنی ابھی حجرے کا حصہ یہاں پر باقی ہے۔ سو اب دیکھ لیں اس کی کتنی میٹر، 6 میٹر اس کی بلندی اس کی رکھی گئی، یعنی 6 میٹر سے بول لیجئے تقریباً 18 فٹ، 18 فٹ دیوار کو اوپر اٹھایا گیا، اور دیوار کی چوڑائی 0.7 میٹر تھی، اور ایک دیوار کی چوڑائی 0.6 میٹر تھی، 0.7 میٹر تھی، 0.7 میٹر تھی، اور ایک اس کے ساتھ چھوٹا سا صندوق نما بنایا گیا جس کے بارے میں زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے یا وہ کس لیے بنایا گیا تھا، جس کی جو تقریباً لمبائی چوڑائی تھی
80 سینٹی میٹر، 60 سینٹی میٹر اور 50 سینٹی میٹر، یہ ایک چھوٹا سا تھا، اور یہ قبلہ کی جانب ہے، یعنی اس طرح ہم سلام کے لیے یہاں سے اس رخ کو گزرتے ہیں، یہ ہمارا رخ ہوتا ہے۔ سو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا جو کمرہ تھا اس کو اس طرح سے تعمیر کر دیا گیا۔ اس کے اوپر چھت جو ہے وہ لکڑی کی بنا دی گئی، لکڑی کی چھت بنائی گئی، اور اس طرح سے اب اس کی ایک داخلی شکل بن گئی کہ کمرے میں تینوں قبریں موجود تھیں، اور یہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمرہ تھا یہ اس طرح سے اس کو پتھر سیاہ پتھر کی جو اینٹیں ہیں اس سے تعمیر کیا گیا، تھوڑا پختہ کیا گیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، ایک اور دیوار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے گرد بنائی گئی، حجرہ کی جانب تعمیر کو 5 تکونوں کی شکل دی گئی تاکہ کوئی نماز نہ پڑھ سکے اس طرف کو، یعنی یہ اندر جو ایک کمرہ تو ہے جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا پچھلے اس میں، اس کے ارد گرد ایک اور دیوار کھڑی کی گئی، اور اس دیوار کو ایک جو ہے وہ یعنی خماسی شکل دی گئی کہ ایک تو بیت اللہ سے مشابہت نہ ہو جائے، اور اللہ عالم بالصواب، لیکن علماء نے یہ ریزن نہیں دی ہے جنہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور اس میں تشریحات میں جو لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خماسی بنانے کا مقصد یہ تھا، چونکہ یہ قبلہ رخ تھا نا اس طرح سے، تو یہ اس خماسی کا مقصد یہ تھا کہ کوئی اس طرف کو نماز نہ پڑھنے لگے، اور اس کی یہ جو دیواریں ہیں ان دیواروں کی ڈائریکشن کو قبلہ سے تھوڑا پھیرا بھی گیا اس طرح سے، تاکہ یہ جو قبلہ رخ ہے اس سے تھوڑا سا یہ دیواریں مڑ جائیں اور کوئی اس کی سمت میں نمازیں نہ پڑھیں لوگ۔ سو نمازوں سے بچانے کے لیے کہ اس رخ کی طرف کوئی نماز نہ پڑھے، تو اس کو یہ خماسی شکل دے دی گئی تاکہ جو یعنی عبادت والی طرف بات نہ چلی جائے، اس سے اس کو بچایا جائے کہ لوگ اس غلطی میں نہ پڑ جائیں۔ تو اب یعنی وہ جو حجرہ والا حصہ تھا، یہ حجرہ کا حصہ تھا نا، تو یہ حجرہ کا حصہ اب اس خماسی شکل میں داخل ہو، تو یہ جو یہ اب پورا کیا ہے، خماسی تعمیر بن گئی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، یہ خیر اس کا اب ایک اندازہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پورشن تو فل کر دیا گیا تھا یہاں سے، یہ پورا جو خماسی بنایا گیا تھا، البتہ جو بیت اور جو خارجی دیوار کی جو خالی جگہ ہے یہ خالی رہی، اس کو بھرا نہیں گیا تھا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ تو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں اس کی ڈائریکشن تھوڑی دیواروں کی چینج کی گئی تاکہ کوئی اس طرف کو نماز نہ پڑھے۔ تو یہ تقریباً اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور صحابہ کی جو قبروں کا جو کمرہ تھا اس کی تقریباً یہ شکل پیدا ہو گئی، یعنی بلندی وہی 6 میٹر ہے اور چوڑائی اس کی تقریباً اب 7.5 میٹر ہو گئی، اور جو خماسی ہے وہ خماسی دیوار کی ایک سائڈ ساڑھے تقریباً 5.25 میٹر تقریباً بنتی ہے۔ سو اس طرح سے یہ کمرہ اندر کافی بلند ہے، یعنی 18 فٹ کافی ہائٹ ہوتی ہے۔ اب عباسی خلیفہ المتوکل 232 ہجری میں، یعنی دیکھیے 88 ہجری کے بعد روزہ رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس پر جو کام ہوا وہ 232 ہجری میں جا کر ہوا، یعنی 232 سے 247 کے درمیان، تو تقریباً مان لیجئے 250 کے بعد کوئی کام کروایا گیا، اور وہ یہ تھا کہ نیچے سے سنگ مر کے جو پتھر ہیں اس کی دیوار پر اس کی جو چنوائی کروائی گئی، تقریباً 1 میٹر کا یہ فاصلہ تھا۔ اس کے بعد مزید کیا ہوا کہ یہ ہے المفتقی، عباسی خلیفہ المفتقی 548 ہجری میں اس نے مزید کام کروایا، اور اس 1 میٹر کو 2 میٹر کی بلندی پر کر دیا، یعنی سنگ مرمر کا جو پتھر ہے اس کو 2 میٹر کی ہائٹ پر لے جایا گیا، اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ مملوکی بادشاہ قائبائی جو کہ مصر سے تھا، اس نے 881 ہجری میں کافی کام کروایا۔ اب یہ دیکھ لیجئے 248 ہجری، اس کے بعد تقریباً 650 سال، 620 625 سال کوئی کام نہیں ہوا۔ اب اس نے کیا کیا کروایا، جس میں اندرونی دیواروں کو گرا کر دوبارہ تعمیر کروانا، اندرونی بیرونی دیواروں کی خلا کو بھرا گیا، چھت پر ایک لکڑی کا گنبد بنایا گیا اور سفید پتھر بھی لگایا گیا۔ تو یہ وہ اب پورا نقشہ ہے۔ یہ جو لال رنگ کی آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے یہ پوری کمپلیٹ دیوار منہدم کر کے اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ بتاتا چلوں، 88 ہجری میں جب ان دیواروں کو تعمیر کیا گیا تھا اور چھت اوپر سے چونکہ لکڑی کی چھت بنائی گئی تھی تو اور وہ کمرہ بلند کیا گیا تھا 88 ہجری میں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھنے کا سیدہ عائشہ کی وفات کے بعد
یعنی 58 ہجری کے بعد 88 ہجری میں پہلی بار ان لوگوں نے دیکھا جنہوں نے ان کی اس دیواروں کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد 88 ہجری کے بعد 881 ہجری، تقریباً 800 سال، 800 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی قبروں کو کسی نے نہیں دیکھا۔ 800 سال بہت لمبا عرصہ ہے، 8 صدیاں، 8 صدیوں بعد یہ دیواریں کھولی گئیں۔ اور پوری تاریخ میں بس یہ دو ہی موقع ہیں، ایک 88 ہجری اور دوسرا 881 ہجری۔ اس کے بیچ میں اور اس کے بعد میں کوئی ان کمروں میں داخل نہیں ہوا، چونکہ یہ کمرے بند ہیں، اس کی کوئی دیوار کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ سو اس دیوار کا کچھ حصہ بنایا گیا۔ اسی طرح یہ جو 5 نمبر اور 4 نمبر کی دیوار ہے، اس کا بھی کچھ حصہ تعمیر کیا گیا، کچھ منہدم ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ سے بنایا گیا، کچھ حصہ اندر گر گیا تھا، اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبریں تھیں اور صحابہ کی جو قبریں تھیں، یہ جو آج کل پاکستان انڈیا میں بنائی جاتی نا کوہان نما بڑی بلند بلند قبریں، ایسی نہ تھی، اتنی ہائٹ پر نہ تھی، زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ اندر کی جو مٹی تھی، یہ پوری مٹی یہ سرخیلی مٹی تھی، یعنی سرخ رنگی مائل تھی، اندر جو ریت اور مٹی جو مکس تھی۔ اور قبروں کی جو بلندی تھی سطح زمین سے، وہ بہت بلند نہیں تھی، 2 2 انگلیاں تقریباً، یعنی پتہ چلے کہ یہاں پر ایک قبر ہے۔ جیسے آج پاکستان میں تو باقاعدہ لگتا ہے اونٹ بیٹھا ہوا ہے، اس طرح کی قبریں بنائی جاتی ہیں۔ سو یہ اب یہ آخری تعمیر ہوئی اندرونی۔ اس تعمیر کے بعد اندرونی کوئی تعمیر نہیں ہوئی۔ 881 ہجری کی جو تعمیر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور صحابہ کرام کی قبروں کی، یہ آخری تعمیر تھی۔ اس کے بعد یہ جو خماسی کمرہ ہے یہ مکمل بند کر دیا گیا، اور یہ جو بیچ میں خلا تھے ان کو بھر دیا گیا، کیونکہ تقریباً یہی اندازہ ہے کہ اس خلا کے باعث ہی شاید اندرونی دیواروں کو نقصان پہنچا۔ اس کے بعد انہوں نے اسی دور میں مزید کیا کام کیا کہ اس کے اوپر ایک لکڑی کا گنبد بنا دیا، اور اس کے ارد گرد ایک سائڈ پر سفید رنگ کا پتھر جو ہے اس کو چنوا دیا۔ اب یہ ایک کیفیت تھی اس وقت، موجودہ وقت میں اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی جب ہم قبر مبارک پر سلام کے لیے جاتے ہیں، اور جالیوں کے اندر جو کمرہ ہے وہ کمرہ اس طرح کا ہے۔ جو باہر گنبد ہے وہ باہر ہے، اندر ایک یہ لکڑی کا گنبد ہے جس کے اوپر یہ سفید پتھر لگا ہوا ہے۔ تو یہ والی کیفیت جو ہے وہ برقرار رہی۔ اور اس کے بعد مزید جو مراحل آئے، ان مراحل میں پھر یہ جو دیواروں کا سنگ مرمر ہے اس کو مزید بلند کیا گیا اور مزید سنگ مرمر کو لگا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ فائنل ایک نقشہ جو ہے وہ بن گیا اس طرح سے۔ ہم جو سلام کرتے ہیں وہ اس طرف سے یوں گزرتے ہیں، اس طرح سے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہلے نمبر پر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک اس طرح سے ہے۔ تو یہ پورا جو حجرہ تھا، اس پورے حجرے کو ولید نے دیواروں سے کور کروا دیا تھا، چھوٹی چھوٹی دیواریں بنوا دی تھی کہ کوئی اس کے اندر نہ جائے۔ یعنی یہ پورشن اس طرح دیوار بنوا دی گئی تھی، بس اتنا پورشن، سارا نہیں، اتنا پورشن یہ ولید نے دیوار بنوائی تھی۔ اب اس کو مزید دیکھتے ہیں خارجی جو دیوار ہے اس کے مراحل کیا ہیں۔ حجرہ کے ارد گرد پہلی دیوار خلیفہ ولید بن عبد الملک نے بنوائی تھی، اور اس کے بعد 767 ہجری میں، یعنی تقریباً کہہ لیجئے 580 سال بعد، ایک بادشاہ الظاہر ببرس آیا، اس نے دیوار کی جگہ لکڑی کی 3.5 میٹر بلند دیوار بنوائی۔ یعنی اسی جگہ اس نے جو دیوار پہلے بنی تھی اینٹوں کی یا پتھر کی، اس کو ہٹا کر اس کی جگہ لکڑی کی دیوار بنائی، اور جس کی ہائٹ اس نے رکھی 3.5 میٹر۔ اس کے بعد 694 میں بادشاہ العادل زین الدین نے اسی لکڑی کی دیوار کے گرد اور دیوار بنوا دی، یعنی اسی دیوار کے گرد اس نے ایک اور دیوار بنوا دی۔ 886 ہجری میں مسجد نبوی اور حجرہ کی لکڑیوں کی دیواریں جل گئیں، تو بادشاہ، یہ جو ابھی ہم نے لاسٹ والی تعمیر کی نا، جو 881 ہجری سے لے کر، چونکہ 881 ہجری میں اس کا شروع ہوا ہے اس کا عمل دخل، تو چونکہ حجرہ کی لکڑی کی دیواریں جو ہیں وہ جل گئیں، تو چونکہ 881 میں یہی قائت بائی جو بادشاہ تھا اس کے دور میں یہ جو دیواریں ہیں یہ جل گئیں، اور مسجد نبوی کا بھی کافی حصہ جل گیا تھا، آگ لگ گئی تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ اب تانبے کی دیواریں بنوائیں، یہاں پر یہ تانبا کی دیوار ہے اور یہاں پر تانبا کی دیوار ہے، تو تانبے کی یہ دو سائڈز پر اس نے دیواریں جو ہیں وہ لگوا دی۔ اس کے بعد یہ نقشہ فائنلی ڈیولپ ہو گیا۔ یہاں پر ایک لوہے کی جالی ہے جو آج بھی موجود ہے، اور یہاں پر بھی ایک لوہے کی جالی ہے
کہ اگر، اور یہ جو داخلی آج کل جو دروازہ ہے، ایک دروازہ ادھر ہے اور ایک چھوٹا سا دروازہ ادھر ہے، یعنی یہ دروازے ہیں، یہاں پر دو جالیاں ہیں، آج بھی جو اس میں داخل ہوگا، کوئی یہاں سے داخل ہوتے ہیں، سو وہ اس حصے میں جاتے ہیں۔ یہ حصہ کیا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ یہ چلے، یہ حصہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حجرہ اور بیت تھا، یہ وہ حصہ ہے، اس کو بھی پھر بیچ میں شامل کر لیا گیا تھا بعد میں۔ لیکن اس خماسی کمرے کی طرف جو داخلی دروازے ہیں وہ دو ہیں، ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر، جو اس کے اب پورے کے اندر شامل ہے۔ تو یعنی مان لیجیے اب کوئی وہاں نہیں جا سکتا۔ تو جو بیرونی دیوار ہے وہ تقریباً 15 میٹر ہے، سامنے سے قبلہ کی جانب سے ہم یہاں سے سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں اس جگہ سے، یہ ہمارا راستہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس راستے کی تفصیل بھی تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اصل میں اس یہاں پر اس جانب ایک تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، ان کا گھر یہاں پر ایڈجسنٹ تھا، اور مزید یہاں پر امہات المومنین کے گھر تھے، کچھ صحابہ کے گھر تھے یہاں پر۔ اب چونکہ اور یہ مسجد تھی، اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ یہاں پر رش نہ لگائیں، کیونکہ یہاں اگر لوگ یہاں پر آ کر سلام پڑھتے تھے، کوئی یہاں جو ہے رش نہ لگائیں، بلکہ باہر سے ایک راستہ بنایا جائے گزرگاہ، جو اس طرح سے سامنے سے گزرے اور لوگ سلام کرتے ہوئے باہر چلے جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد ان گھروں کو اس راستے میں شامل کرنا چاہا۔ سب گھروں والے راضی ہو گئے، لیکن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی نہیں ہو رہی تھی، وہ اس گھر کو نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی، وہ چاہ رہی تھی وہ یہاں بالکل اپنے شوہر اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہمسائے میں جیسے رہ رہی ہیں ویسے ہی رہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ چونکہ یہ جو بیرونی دیوار ہے، یہ تو ولید بن عبد الملک نے بنوائی 88 ہجری میں، 88 ہجری میں، اور ہم بات کر رہے ہیں ابھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو 13 ہجری سے 23 ہجری کی بات ہے، تو ہم تو بہت پرانی بات کر رہے ہیں نا۔ اور اس پرانی بات میں تو یہ دیواریں بھی شامل نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ کمرہ جیسا موجود تھا، کیونکہ یہ دیواریں تو بنوائی تھی خلیفہ عبد ولید نے۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں پر پورا جو ہے وہ گھر شامل تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں درخواست کی کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیجئے، اور تاکہ ہم لوگوں کی گزرگاہ جو ہے وہ یہاں سے بنائیں، تاکہ لوگوں کے آنے جانے کا راستہ، اور یہاں سے لوگ سلام کرتے ہوئے باہر چلے جائیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر نہیں مان رہی تھی، لیکن خیر انہیں منوایا گیا، اور انہیں ان کو سفارش کروائی گئی ان کے بھائی کے ذریعے، آخر بہت تگ و دو کے بعد وہ مان گئی۔ ایک بڑی خوبصورت بات ہے یہاں پر کہ چونکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا گھر اس جانب تھا، یعنی یہ جو جالی ہے اس کے سامنے کی جانب تھا، سو اب یہ پوری گزرگاہ تھی، اس وقت کی جب ابھی یہ جالیاں نہیں بنی تھی۔ سو یہاں پر جو ان کا گھر تھا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں شفٹ ہو گئی۔ جب وہ اس گھر میں شفٹ ہوئی تو اس معاہدے پر شفٹ ہوئی کہ یہاں پر ایک کھڑکی بنائی جائے گی جو اس کمرے کی جانب کھلے گی، اور اس کھڑکی کو زندگی بھر یعنی تا وقت قیامت بند نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا معاہدہ کریں باقاعدہ ان کے ساتھ۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا اس بات کا کہ یہ کھڑکی کبھی بند نہیں کی جائے گی، اور وہ کھڑکی آج بھی کھلی ہے، گو کے پیچھے دیوار بن گئی ہے، لیکن وہ کھڑکی آج موجود ہے، اور کھڑکی کھلی بھی ہے، اور اس کھڑکی کی تصویر میں نے اپنے گروپ میں شیئر بھی کی تھی، کوئی بھی وہاں سے اگر گزرے تو وہ دیکھ سکتا ہے کھڑکی آج بھی کھلی ہے۔ یعنی پھر اس وعدے اور اس قسم کو بعد میں آنے والے تمام بادشاہوں نے، والیوں نے، گورنروں نے اس پر عمل کیا، اس کو ایسے ہی رکھا گیا۔ سو یہ اب تقریباً جو ہے اس طرح سے موجودہ نقشہ جو بن رہا ہے وہ یہ ہے۔ اب ہم جب سلام کرنے گزرتے ہیں یہاں سے، تو تقریباً قبر مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور ہمارے سلام کرنے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہوتا ہے 8 میٹر، مان لیجئے 24 فٹ، تو یعنی کافی دور ہوتا ہے۔ تو پلیز جو بھی وہاں جاتے ہیں وہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقام ہی ایسا ہے کہ وہاں تو نظریں بھی جھکی رہیں، اور سر بھی جھکا رہے، آنکھیں بھی جھکی رہیں، دل بھی جھکا رہے، ایسی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور جو پیچھے کی جانب جو راستہ ہے، اب یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ جب ہم لوگ ریاض الجنہ آج کل اس راستے سے داخل ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہاں اصحاب صفہ ہے، اور یہاں ہم ریاض الجنہ پر نماز پڑھنے آتے، تو یہ سارا ریاض الجنہ کا حصہ ہے، یہ پورا یہاں پر اس ڈرائنگ کو لیتے ہوئے۔ سو
وہ تقریباً 18 میٹر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تقریباً 18 میٹر دور ہے، یعنی کافی فاصلہ ہے، کافی دور ہے وہاں سے، یعنی آپ تو یہ اندر تو خیر ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ والا جو پورا پورشن ہے یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جس میں آج ان کی کچھ چارپائی اور کچھ ان کا ذاتی سامان موجود ہے۔ وہاں پر کچھ نشانیاں موجود ہیں کہ جہاں پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی، اسی طرح اور بھی مزید وہاں پر کچھ علامات موجود ہیں جو اس کے اندر ہی ہیں، جس کی تصاویر اتنی تفصیلی موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد جی یہ اب تقریباً پورا نقشہ ہے، اور یہ جو آج کل جو جہاں جو باؤنڈری ہے، جو جالیاں لگی ہوئی ہیں، وہ یہ جالیاں لگی ہوئی ہیں، یہ مکمل جالی ہے، اور اس طرح سے یہ پوری جالی لگی ہوئی ہے۔ اور جو خماسی کمرہ ہے وہ کافی اندر ہے اس کے، یعنی یہاں سے 7 میٹر اور یہاں سے تقریباً 18 میٹر، تو بہت کافی فاصلہ ہے۔ اور اس پوری اس کے اوپر گرین رنگ کا کپڑا ہے جو ابھی ڈلا ہوا ہے۔ نہیں جی، جو اندر گنبد ہے وہ اس جگہ موجود ہے، لکڑی کا گنبد ہے، اور یہاں پر سفید رنگ کا پتھر موجود ہے۔ اور جو گرین گنبد ہے سبز رنگ کا، وہ اسی خماسی کمرے کے اوپر ہے۔ اب وہ گرین گنبد کیسے بنا، ذرا اس کی طرف چلتے ہیں۔ چھت کے مختلف مراحل: پہلی لکڑی کی چھت 88 ہجری میں خلیفہ الولید بن عبد الملک نے بنوائی، جو کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ اسے گورنر تھے مدینہ کے، انہوں نے بنوائی۔ 881 ہجری میں چھت پر لکڑی کا چھوٹا سا گنبد بنایا گیا، تو یعنی یہ جو گنبد ہے اس کو لکڑی کا جو گنبد بنا وہ 881 ہجری، یعنی سبحان اللہ، تقریباً 700 سال بعد، 700 بھی نہیں، 800 سال بعد جا کر ایک چھوٹا سا گنبد بنا۔ یعنی یہ بیچ میں 800 سال کسی کو خیال نہیں آیا کہ جی بڑا سا گنبد ایک تعمیر کیا جائے۔ اچھا، مجھے یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ جو مسجدوں کے مینار اور گنبد بنانے کا جو کلچر آیا، یہ اصل میں عثمانی خلافت کے بعد آیا، جب مسلمان عیسائی علاقوں میں گئے اور انہوں نے گرجا گھروں کو دیکھا تو یہ کچھ گرجا گھروں سے لیا ہوا ہے۔ میں ابھی ریسنٹلی جب اسپیشلی اسپین اور اٹلی جب جانا ہوا، تو یقین مانیے کہ مجھے بعض دفعہ شک ہوتا تھا کہ یہ مسجد ہے، یعنی اس کی بناوٹ ایسی تھی کہ مینار ایسے بنے ہوتے تھے، گنبد ایسے بنے ہوتے تھے کہ مجھے شک ہوتا تھا کہ گویا یہ مسجد ہے۔ تو پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ مسلمانوں نے آخر یہ گنبد بنانے کا اور مینار بنانے کا کلچر کہاں سے لیا، کیونکہ یہ کلچر صحابہ کے دور میں موجود نہیں تھا۔ یہ گنبد بنانا اور یہ مسجدوں کے گنبدوں اور اسپیشلی جو ممبر بنانا ہے، یہ بھی یعنی جو ان کے جو گرجا گھر ہیں ان کے بھی ممبر بنے ہوتے ہیں، سامنے سے ایک دیوار، وہ باہر گول دائرے کی ایک دیوار بنی ہوتی ہے۔ سو اللہ عالم بالصواب، تو خاص طور پہ جب خلافت عثمانیہ کھڑی ہوئی تو یہ جو طرز تعمیر ہے یہ موسٹلی خلافت عثمانیہ سے آئی ہے، کہ جب یہ ترکی والے علاقے اور یہ سب مسلمان ہوئے، چونکہ ترکی پورا کرسچنز کے پاس تھا اور اس سے پیچھے علاقہ پورا بھی کرسچن کا تھا، تو مسلمان جب کرسچنز کے اندر گئے یا کرسچن جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے مسجدوں میں بھی کچھ اسی قسم کی تعمیرات کو شامل کیا۔ خیر مسلمانوں میں اس کو قبول کیا گیا اور اس پر علماء نے کوئی اتنی تنقید نہیں کی ہے، اور مینار بالکل ویسے نہیں ہے لیکن اس کو اسلامی رخ دیا گیا۔ اوپر جو خاص طور پہ یہ چاند لگایا جاتا ہے، اگر یہ چاند نہ لگائیں تو یقین کریں، آپ اٹلی چلے جائیں، اسپین چلے جائیں، آپ کو گنبدوں کے جو مینار، جو ان کے گرجا گھروں کے جو مینار ہیں، آپ کو شک ہوگا باقاعدہ۔ میں کئی بار شک میں پڑا، یار یہ کہیں لگتا مسجد تو نہیں، تو لیکن چونکہ یقین تھا کہ یہاں مسجد کدھر سے آئی، مجھے اس کا کافی اندازہ ہو کہ اچھا یہ کہاں سے کاپی کی گئی ساری چیزیں۔ اس کے بعد بڑا گنبد، یہ جو پورا بڑا ہے، یہ 678 ہجری میں بنایا گیا تھا، 678 میں۔ اس کی بناوٹ لکڑی کی تھی اور رنگ اس کا گرے تھا۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں 881 ہجری میں ایک گنبد بنایا گیا۔ دیکھیں 881 ہجری میں جو گنبد بنایا گیا وہ داخلی گنبد ہے، داخلی گنبد ہے، یعنی جو باہر گنبد پہلے بنا دیا گیا بڑا، لیکن اندر وہ جو خماسی کمرہ ہے وہ ویسے کا ویسے موجود تھا۔ اس خماسی کمرے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبر مبارک والا کمرہ تھا، اس کے اوپر کوئی گنبد نہیں تھا، ایک لکڑی کی چھت تھی، تو یعنی بڑا گنبد پہلے اوپر بنا دیا گیا تھا اور جو لکڑی کا جو گنبد ہے وہ بعد میں اندر بنا گیا۔
اچھا، جو بڑا گنبد بنایا گیا اس کی وہ لکڑی کا بنا تھا، اور اس کا جو کلر تھا وہ سلیٹی کلر، جسے ہم گرے کلر کہتے ہیں، تو بڑے گنبد کا کلر گرے تھا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں جب یہ جو لکڑی کا چھوٹا سا گنبد اندرونی بنایا گیا، بیرونی جو گنبد ہے اس کی درستگی بھی کروائی گئی، اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، چونکہ جو بیرونی گنبد ہے یہ جل گیا تھا، اس کو دوبارہ انہی کاتبائی جو کایت بائی جو بادشاہ تھے انہوں نے تعمیر کروایا۔ 1233 ہجری میں عثمانی سلطنت کے جو سلطان تھے محمود ثانی، انہوں نے گنبد کو اونچا کیا، یعنی یہ جو گنبد تھا پہلے یہ بہت بڑا نہیں تھا، انہوں نے پھر اس کو بلند کیا، اور اس کا رنگ جو ہے وہ نیلا بنایا، یعنی پہلے سلیٹی رنگ تھا 678 ہجری میں، اس کے بعد 600 سے لے کر یعنی تقریباً مزید 550 سال تک وہی رہا، اس کے بعد اس کو نیلا کر دیا گیا، اور مزید 20 سال کے بعد انہی سلطان نے اس کا رنگ سبز کر دیا، اس کو گرین کلر دے دیا 1253 میں۔ تو آج 1400 ہے، تو مان لیجئے 250 سال پہلے یا 200 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ اس گنبد کو سبز رنگ دیا گیا، لیکن اس کی تعمیر کب ہوئی؟ 678 ہجری میں، یعنی 678 ہجری اور 88 ہجری، تو پورے 600 سال، 600 سال کسی فقیہ کو، کسی امام کو، کسی خلیفہ کو، کسی سلطان کو یہ خیال نہیں آیا کہ گنبد بھی بننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبور کی زیارت ہے وہ زندگی میں، یعنی تاریخ میں صحابہ کرام کے بعد صرف 2 ہی بار ہو پائی ہے، ایک 88 ہجری میں اور دوسری 881 ہجری میں۔ 88 ہجری میں جب باقاعدہ جو پرانا کمرہ تھا اس کو منہدم کر کے سیاہ پتھروں کی دیوار بنائی گئی تھی، اینٹوں والی جو گارے کی اینٹوں کی جو دیواریں تھیں ان کو گرا کر 88 ہجری میں یہ عمل ہوا، خلیفہ الولید نے کروایا تھا۔ اور 881 ہجری میں جو قائت بائی بادشاہ تھا اس نے جو تعمیر کروائی، چونکہ اندرونی دیواریں گر گئی تھیں، تو جب ان کو بنانے کے لیے کھولا گیا تو ظاہری بات ہے کہ قبریں جو ہیں وہ ظاہر ہوئی تھی اور ان کو دیکھا گیا۔ بس یہ 2 ہی موقع تھے جس میں قبروں کو دیکھا جا سکا ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ مختصراً چیز کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، اور مجھے امید ہے کہ اب آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کا کوئی نقشہ بن گیا ہوگا۔ تو یہ مان لیجئے کہ قبر مبارک تک کوئی نہیں جا سکتا، وہ بند ہے، اور اس تک کسی کو رسائی حاصل نہیں ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ تک لوگ جاتے ہیں، اور اس سے اندر جو خماسی کمرہ ہے اس کے قریب تک بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ جانے کی سہولت ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر سلام کہنا یہ بھی بیسیکلی شرف کی بات ہے، بندے کو توفیق ملنے کی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں عموماً لوگ کہتے ہیں جی آپ جب قبر مبارک پر جائیے گا تو ہمارا بھی سلام کہیے گا۔ دیکھیں، آپ نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہے نا، مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھیجا جائے گا بھلا؟ یعنی ہم کسی کو کہیں گے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، یہ کوئی یعنی کوئی ادب کی بات تو نہ ہوئی۔ ادب کی بات تو یہ ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہے مفہوماً، کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ زمین میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتا ہے، تو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتا ہے تو وہ درود فرشتے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پیش کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کے فلاں امتی نے بھیجا ہے۔ اب بتائیے کیا افضل ہے، فرشتہ میرا سلام لے کر جائے، یا میں کسی کو کہوں کہ یار تم لے کر جاؤ اور وہ بھول جائے، وہ نہ کہے؟ یہ بہتر ہے، یا یہ بہتر ہے کہ میں پڑھوں یہاں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، تو فرشتے نے یہ لیا اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ جی یہ آپ کی امتی کی طرف سے آپ کو سلام آیا ہے۔ تو خود سوچئے بھلا عقل اور سمجھ کی بات کیا کہتی ہے کہ سلام فرشتوں کے ہاتھ بھجوائیں، بجائے اس کے کہ میں کسی آدمی کو کہوں کہ میرا سلام کہہ دینا، چاہے وہ اپنا ہی بھول جائے۔ سو ادب بڑی معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کا جب بھی تذکرہ ہو، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق باتوں کے معاملات ہوں، تو ادب کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں۔ آپ اپنی آراء ضرور دیجیے گا کہ کیا آپ کو اس سے معلومات حاصل ہوئیں، اور میں آپ سے درخواست پھر جانے سے پہلے کروں گا کہ پلیز اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا آگے، کیونکہ
شاید کسی کو یہ پیغام مل جائے، شاید کسی کو یہ معلومات مل جائیں، اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ روزہ مبارک کے سامنے سے گزرے تو وہ ادب کا خیال رکھیں اور جالیوں میں جھانکنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ معلومات اس تک پہنچ چکی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم تقبل منی هذا العمل، اللہم تقبل منی هذا العمل، اللہم تقبل منی هذا العمل۔ یا اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کو مسجد نبوی کی حاضری کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔